اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. حتى رفاكم الصلاة على محمد وآل محمد. کامیابی کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر رات کو تقریباً ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پر سورہ نبا کی 31ویں آیت ہے، چیپٹر 78 ورس نمبر 31. اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا، بے شک در حقیقت کامیابی کی جگہ، فوز کی جگہ، فوز کا مرتبہ کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کامیابی کی سند اگر کسی کو دی ہے تو وہ متقین حضرات کے لیے دی ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ خداوند کریم نے جہاں جہاں پر بھی اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، گویا قرآن مجید میں جہاں جہاں خداوند کریم نے کامیابی کی بات کی ہے، فوز کی بات کی ہے، نجاح کی بات کی ہے اور فلاح کی بات کی ہے، وہ ہر جگہ پہ اگر سوچا جائے تو نتیجہ ایک ہمارے سامنے آئے گا کہ کیونکہ ان باتوں کے پیچھے خدا نے فوز کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ میں متقیوں کے لیے فوز کی جگہ مقرر بنائی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں پر خدا فوز کی بات کرے گا وہاں وہاں پر باتیں جو ہوگی وہ تقوی کی باتیں ہوگی. نام بھلے تقوی کا نہ ہو لیکن اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بات تقوی کی ہے. اب تک ہم نے ایک صفت بیان کی، ایک بات، اس کو تھوڑا دوہرا دیتے ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا، پروردگار عالم نے اعلان کیا تھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور کی 52ویں آیت، چیپٹر 24 ورس نمبر 52. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع اللہ والرسول من یطیع اللہ والرسول، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے نبی کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ، اور خدا کی خشیت اس کے پاس ہو، خدا کی پرہیزگاری تقوی اس کے پاس ہو، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، جس کے پاس فوز کی سند آ سکتی ہے، جس کو فائزین میں قرار دیا جا سکتا ہے. ہم نے کل بات یہ کی تھی کہ اگر فوز حاصل کرنی ہے تو خشیت پروردگار کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا.
گا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ اے مسلمان، ہو سکتا ہے کہ تو خدا کو بھول سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو تو نہیں بھولے گا. اور اپنے اندر اگر دیکھا جائے تو خدا نے یہ اعضاء دیے ہیں، ان کو تو نہیں بھول پائے گا. اگر تو خدا کو بھول گیا ہے، یہ اعضاء تیرے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھال لے. خدا کی خشیت اگر پیدا کرنی ہے، جو کرنا ہے اس سے پہلے سوچ لے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، یہ کان گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، اور یہ کھال بھی گواہی دے گی. اس لیے خشیت پروردگار کو پیدا کرنا ضروری ہے. یہ اگر ہو گیا تو ایک سیڑھی یا ایک صفت فائزین کی ہم میں آ جائے گی. آج اسی آیت کا پہلا ٹکڑا چیپٹر 24 ورس نمبر 52. خدا نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ. یہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، شاید ہم نے ان باتوں کو بہت چھوٹا سمجھا ہے. ہماری نظر میں کوئی بھی یہ پکارے گا، کوئی بھی بولے گا، مولوی بتائے گا کہ خدا کی فرما برداری کرو، خدا کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، یہ تو بہت آسان بات ہے، یہ تو ہم کو پتہ ہے. اس بات کو شاید میں نے بہت چھوٹی نگاہ سے دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا؟ ہم کو پتہ ہے خدا کی نظر میں خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا مرتبہ کیا ہے. اب تک تو خدا نے سند دی تھی کہ اولئک هم الفائزون پہلی آیت میں. اب جو آیت پڑھے جا رہا ہوں اس کے اندر غور کیجئے گا کہ جو چیز کو میں شاید چھوٹی سمجھتا ہوں، اس کا درجہ خداوند کریم نے کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا. اعلان رب العزت ہوا سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، چیپٹر 33، آیت کا نشان ہے 71 یعنی کہ 71. وہاں پہ پروردگار عالم کا اعلان ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ شاید میں نے سوچا نہیں. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. خدا کی ذات وہ ہے کہ جو تمہارے کیے ہوئے کام کو اصلاح اس کی کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. اس کے بعد کا ٹکڑا آتا ہے وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے نبی رسول کی اطاعت کی، تو اس کو فوز عظیم مل گیا. اب تک فوز کی بات ہو رہی تھی، کامیابی کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں بات کیا آ گئی؟ فوز عظیم. زیارت میں پڑھتے ہیں نا، کل تذکرہ کیا تھا، فزتم فوزا عظیما. قرآن نے کہا اللہ کی اطاعت، اس کے نبی رسول کی اطاعت، فقد فازا فوزا عظیما. اور یہ فوز کی جو بات ہے، خدا کی اطاعت، اس کے نبی رسول کی اطاعت، ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ کچھ آیتوں کو زبانی جانتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ابھی آپ نے قرأت کی قرآن مجید کی، میں کہتا ہوں ابھی تو میں آیت شروع ہی کروں گا کہ آپ پورا کر دو گے، کیونکہ یہ ہماری رگ و رگ میں ہے. یہ اللہ کی اطاعت والی بات، اس کے نبی کی اطاعت والی بات. سنیے، پروردگار عالم نے سورہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، آیت کا نشان 59، چیپٹر 4 ورس نمبر 59، اعلان رب العزت ہوا. آپ پورا کیجئے، یا آپ امیر بھائی پورا کیجئے، یا آپ مینار بھائی پورا کیجئے، یا جس کو بھی آتا ہو پورا کیجئے. دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. شاباش، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ ہماری رگوں میں ہے. ہاں، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو. یہ آیتیں آپ سب کو آتی ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ لی، لیکن سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ آیت جانتے ہوئے کیا میں حقیقت میں اللہ و رسول کی اطاعت کرتا ہوں؟
اطاعت اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت ہم نے بیان کر دیا چیپٹر 33 ورس نمبر 71 کہ خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد خدا نے سند کیا دی تھی، فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت فوز عظیم کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب یہ بات سنتا ہوں، یہ تو ہمیں پتہ ہے مولانا، ہاں تجھے پتہ ہے، لیکن شاید تجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے خدا نے سند جو دی ہے وہ کیا، فوز عظیم کی دی ہے، اور کہاں تک خدا اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے۔ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، پروردگار عالم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نبی کریم کی اطاعت کا مرتبہ کیا دیا ہے، ہمارے سامنے کیا پیش کیا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ 2 سال پہلے جب آپ کے سامنے آیا تھا، قانتین کی بات ہوئی تھی، قانتین کی بات اور قانتات کی بات، وہاں پر بھی ایسا ہی موضوع تھا، لیکن اینگل کوئی الگ سا تھا، رجحان کوئی الگ سا تھا۔ آج بیان یہ کرنا ہے کہ اگر فوز حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو وہ اطاعت پروردگار اور اس کے رسول کے، اور رسول کی اطاعت کا مرتبہ کیا ہم کو پتہ ہے۔ اعلان رب العزت چیپٹر 4 ورس نمبر 80، چوتھا سورہ 80ویں آیت، خدا کا اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عجیب، اللہ و رسول ایک نہیں، وہ ہے معبود، یہ ہے بندہ عبد، لیکن خدا نے اعلان کر دیا کہ جس نے بھی میری نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شاباش۔ تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن اطاعت کیسے کرنی ہے؟ سب یہ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کل بھی پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، نبی کریم خطاب فرما رہے تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ بولیے، سنتے تھے نا، منہ کو پھرا لیتے تھے۔ اب دیکھیے، آپ ماشاءاللہ مجھے سن رہے ہیں، نبی کے زمانے میں جب نبی بولا کرتے تھے لوگ آتے تھے لیکن وہاں سے نکل جاتے تھے۔ یہاں بھی آپ آئے ہیں، سلوات کا جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، اللہ اللہ بولتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں بھی آپ جیسے لوگ تھے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، کیا آج بھی ہمارے زمانے میں یہی باتیں نہیں ہو رہی؟ کون سی بات؟ یہ بات سنیے، چیپٹر 4 ورس نمبر 80، خدا نے کہا من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر خدا نے نبی کو کہہ دیا کہ ہم نے تجھے ان پہ ذمہ دار نہیں بنایا، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو ماننا نہ ہو نہ مانے۔ اس کے بعد چیپٹر 4 ورس نمبر 81، اس کے بعد والی آیت، خدا نے بیان کر لیا کہ جو نبی کے بزموں میں بیٹھتے تھے نا، ان کا نعرہ کیا تھا؟ یقولون طاعہ۔ نبی کو سنتے تھے، فوراً دل سے بات نکلتی تھی، یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے سرچشم، قبول ہے۔ ہوتی ہے نا بات، کئی بار مجھ سے پوچھا گیا ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہو گے، مولانا عجیب سا کوئی بات محسوس ہوتی ہے۔ کون سی بات یار؟ کہ مجلس میں جب آتے ہیں نا، اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ بس اب سے مجھے سدھر جانا ہے، اب یہ کر کے دکھاؤں گا۔ میں بہت سنجیدگی سے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اب کے بعد یہ کرنا نہیں اور یہ کرنے کی بات شروعات کر رہے، لیکن پتہ نہیں مولانا، مجلس سے جب نکل جاتے ہیں سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جتنا جوش مجلس کے وقت ہوتا تھا وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ نبی کے زمانے میں بھی یہی تھا، نبی بیان کیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے؟ یقولون طاعہ۔ وہ نبی کے سامنے کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھی، وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَقُولُوا غَيْرَ الَّتِي تَقُولُ۔ آپ کے سامنے لوگ اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے سے اٹھتے ہیں نا
تو وہی بات کرنے لگتے ہیں جو آپ کی بات نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں مجھے فوز چاہیے، کامیابی چاہیے، اور کامیابی کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کس حد تک؟ کیا ایسی اطاعت میں کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ کیسی اطاعت؟ آئے قرآن مجید میں مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، نبی کا نام سنتے ہی صلوات کا نعرہ کو بلند کرتا ہوں۔ خدا نے کہہ دیا تو نبی کو مانتا ہے، مجھے مانتا ہے۔ ایک بات سمجھ لے، بے شک یہ بات جناب زید کی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے درس ہے، اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت کا نشان ہے 36، 36 خدا کا اعلان ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اے لوگوں یاد رکھنا، خداوند کریم بیان کر رہا ہے، نہ کسی مومن کو حق ہے، نہ کسی مومنہ کو حق ہے کہ ان کی ذاتی پرسنل معاملے میں، اپنے معاملے میں اگر خدا اور رسول کوئی فیصلہ کر لے تو کسی مومن یا کسی مومنہ کو حق نہیں کہ رسول اور اللہ کے سامنے اپنے معاملے کے لیے کٹ حجتی کرے۔ خیر من امرہم، ان کا خود کا معاملہ خدا و رسول نے اگر فیصلہ کر لیا، خدا نے کہا ہے یہ تو یہ، نبی نے کہا ہے یہ تو یہ، ایسی اطاعت میرے اندر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کیا اطاعت ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، سب کا جواب ہوگا انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی بات، خداوند کریم نے اس آیت کو یہاں تک نہیں روکی ہے، اس کے بعد کچھ کہا ہے۔ واپس آیت کو پڑھتا ہوں، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، گویا وہ گمراہی نہیں بھائی، کھلی گمراہی میں وہ چلا گیا۔ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کیوں؟ نبی کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی۔ خدا نے کیا سند دی؟ وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں فوز کی بات کرنے کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھے کامیابی کی بات کرنے کے لیے، اور میں کہتا ہوں اے مسلمان، کیا تو نے سوچا ہے؟ آج ایک کام ہم نے ساتھ میں مل کر کیا۔ آج مجلس کی شروعات ہوئی، تب کیا ہوا تھا منہاج بھائی؟ آج مجلس شروع ہوئے ہماری، تب کیا ہوا؟ سوچو، صلوات پڑھاتا ہوں، ایک صلوات پڑھی محمد و محمد پر۔ یا علی، کہاں سے شروع ہوئی تھی مجلس بھائی؟ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، میری بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، نہیں۔ سب سے پہلی بات، آج جب میں ممبر پہ تشریف لایا، پہلا جملہ میں نے کیا پڑھا؟ رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ ابھی پڑھا نا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ حمد ہے، صبح شام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اے مسلمان، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تو ہر روز نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ آج تو ایک بار ابھی تو پڑھا ہم نے تھوڑی دیر پہلے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، اس کی لاسٹ آیت 7 نمبر کی آیت، چیپٹر 1 ورس نمبر 7، وہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ کیا کہہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدایا تو ہمیں سیدھے رستے پہ باقی رکھ یا سیدھے رستے کی رہنمائی کر، اس کی ہدایت کر. اہدنا الصراط المستقیم، کون سا ہے صراط مستقیم؟ خدا نے تشریح کی اس کے بعد، صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ جو ہے نا وہ رستہ ہے کہ جس کے اوپر تو نے تیری نعمتوں کو نازل کیا ہے، ان کا رستہ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اے خدا کے بندے، جب صبح شام تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس کے اوپر تو نے نعمتوں کو نازل کیا ہے، اے خدا کے بندے تجھے شاید پتا نہیں، تیرا مرتبہ اتنا بڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تجھے پتا ہو تو کیا پڑھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کون ہے وہ لوگ؟ تفسیر قرآن نہیں کی. قرآن کھولیے، پروردگار عالم نے اعلان کیا، چیپٹر 4 ورس نمبر 69، قرآن مجید کا چوتھا سورہ 69 آیت، چیپٹر 4 ورس نمبر 69. خداوند کریم نے اعلان کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پر بھی وہی بات، من یطیع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم. اللہ و رسول کی اطاعت کرے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے اوپر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے خدا کے بندے، جس راستے کی تو دعا کر رہا ہے وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو نبیوں میں سے تھے، صدیقین میں سے تھے، شہداؤں میں سے تھے، نیکوکار صالحین میں سے تھے. پھر خدا وہ حسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ساتھی آپ کو مل گئے. شرط یہ ہے کہ کس کا راستہ میں چننا چاہتا ہوں. یہ تھا صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد آج کا مسلمان، تیری جرت بہت بڑھ گئی ہے، تیری جرت، ہمت بہت بڑھ گئی ہے. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے کہ نماز کے اندر بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. نماز کے اندر اللہ کے سامنے تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوتا ہے اور جو گمراہ ہے. خدا کے بندے، یہ گمراہ ابھی بات تو نے نہیں سنی تھی کہ جب خدا نے کہا تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ گمراہ ہو گیا. اور یہاں ہر روز نماز جماعت میں، صبح کی نماز میں، ہر نماز میں، ہر الحمد میں خدا سے تو کہہ رہا ہے مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے جو گمراہوں کا راستہ ہے. اگر تو نافرمان خدا ہے، اگر تو نافرمان رسول ہے، تو سمجھ لے یہ دعا تو اپنے خلاف کر رہا ہے. کیونکہ دعا تو کر رہا ہے کہ مجھے گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، لیکن خدا کے گمراہ یہی نہیں ہے. لیکن ہمارے موضوع کے مطابق کون ہے گمراہ؟ وہ بھی کھلے میں کھلی گمراہی. کون ہے جی؟ شاباش. من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، معصیت کی، وہ گمراہی میں ہے. اب مسلمان سنبھل جا. اگر تو نے اللہ کی اطاعت کو ایک طرف چھوڑ دیا، اس کے نبی اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کو ایک طرف چھوڑ دیا، تو پھر نماز میں تیرے پڑھنے کا تکی کیا ہے؟ کہ جب تو خدا کو کہہ رہا ہے مجھے وہ والا راستہ نہیں چاہیے کہ جو گمراہوں کا راستہ ہے. ارے تو خود گمراہ ہے اگر خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو، اگر رسول و آل رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو. اب دیکھیے اسی نبی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
बिठा के समझाया, कहा 2 साल पहले ये बातें आ चुकी है मिनाज साहब, 2 साल पहले ये बातें आ चुकी है। नबी करीम ने मौलाए कायनात को कहा, या अली इज़ा क़वीत फ़क़वी अला ताअतिल्लाह व इज़ा दअफ़्त फ़दअफ़ अन माअसिल्लाह। ऐ अली, अगर तू अपने आप को कवी तर साबित करना चाहता है, अपने आप को मसल्स, समझते मसल्स, मैं तो बहुत पतला हूँ, मजबूत, अगर तू अपने आप को मजबूत पेश करना चाहता है, साबित करना चाहता है, तो खुदा की इताअत में अपने आप को मजबूत साबित कर। और जब मासियत की बात आए, गुनाहों की बात आए, खुदा और रसूल की नाफरमानी की बात आए, फदअफ़ अन मासिल्लाह, कोई भी आदमी तुझे छोटे सी मासियत, छोटी सी नाफरमानी का कहे, उस वक्त तेरा कहना ये होगा, ये मुझसे नहीं होगा, खुदा की नाफरमानी मुझसे नहीं होगी, क्यों? मैं कमज़ोर खुदा का बंदा हूँ। फदअफ़ अन मासिल्लाह, जब भी मासियत परवरदिगार की बात आए, वहाँ पर पीछे हट जा, अपने आप को कमजोर पेश कर कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। अब देखिए माशाअल्लाह ताला, पिछले 2 साल पहले हमने बयान किया था, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम ने कहा, इजअलु ताअह शिआरकुम दून दिसारकुम। नबी का कौल है, आपने कहा आपका शिआर, पिछले साल मैंने मजलिस आज ही सुनी पिछले साल की, और मैंने आपको पूछा था शिआर का मतलब क्या होगा, नहीं, आप ही ने जवाब दिया था, नारा। नारा, नारा लगाते हैं ना, सब अपनी जगह पर है, सब अपनी जगह पर, लेकिन नबी ने एक हुक्म दिया है, क्या है मुसलमान, तू अपनी जिंदगी का नारा खुदा की इताअत कर ले। लोगों को अगर तुझे पहचानने की कोशिश करनी है तो लोगों को यह समझा दे, हमारे पास बहुत सी पहचान है ना। मैं आपकी बात नहीं करता क्योंकि ये मेरे मजमे में कितने खोजा शिया इस्नाशी हजरात है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे लिए मेरी हद तक पता है, मैं खोजा शिया इस्नाशी हूँ। अब देखिए आप, मेरे यहाँ कितने दर्जे हैं, आप सबके भी इंशाअल्लाह। पहले मैं एक इंसान हूँ, इंसान होना कोई छोटी बात नहीं, या आपको बंदर लगता हूँ, इंसान हूँ ना, ठीक है, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पहले तो मैं इंसान हूँ, उसके बाद मेरे पास दूसरी डिग्री है, वो है कि मैं मुसलमान हूँ। ये 2 हुए डिप्लोमा मेरे पास, और दुनिया ने एक तीसरा डिप्लोमा बना लिया है कि मुसलमान होने के बाद, ये हमारा बनाया हुआ है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, तीसरा मैं हूँ मोमिन। कुछ लोगों को हमने कह दिया ना कि ये मोमिन नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ है, लेकिन चले इसी पे चलते हैं। तो मैं इंसान भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, मोमिन भी हूँ, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं जाफरी भी हूँ, याद है, जाफरी हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं, इंसान हूँ, मुसलमान हूँ। वो नहीं कैप्टन होते मिलिट्री में, यहाँ क्या लगा होता है उनका, स्टार्स ना, यहाँ लगे होते हैं, पहला स्टार्स इंसान, दूसरा स्टार्स मुसलमान, तीसरा स्टार मोमिन, चौथा स्टार जाफरी। तो जाफरी तो एक का नाम आया, एक और स्टार बढ़ा देते हैं, शिया इस्नाशरी, और स्टार आ गया 5, ठीक। उसके बाद अगर सब इमाम आ गए तो हुसैन की फर्श में बैठा हूं, अजादार भी हूं, 1 स्टार और लग गया, कितने हुए 6। और इसके बाद 7वां स्टार खोजा शिया इस्नाशरी हूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये सब अपनी जगह पर। नबी ने कहा कोई तुझे अगर देखे
تو یہ نہ کہے کہ یہ خواجہ شیعہ اثنا عشری ہے، یہ حسین کا عزادار ہے، یہ چھٹے امام کو ماننے والا ہے، یہ 12 امام کو ماننے والا ہے، یہ انسان ہے، یہ مومن ہے، یہ جعفری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اگر کوئی تجھے پکارے، کوئی تجھے پہچانے، تو تیرا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا کہے یہ خدا کا فرما بردار بندہ ہے. یہ خدا کا فرما بردار بندہ ہے. اور میں نے عزاداری کی مثال کیوں لی؟ کیونکہ نبی نے، میں نے ابھی یہ حدیث کا ترجمہ پورا نہیں کیا، نبی نے کہا اجعلوا الطاعہ شعارکم دون دثارکم، اپنے کپڑوں سے الگ ہو جاؤ، اپنے کپڑوں سے اپنی پہچان مت کراؤ. تو انشاءاللہ تعالی ہم عزادار تو ہے، لیکن اس سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان تمہاری پہچان یہ کرواؤ کہ تم خدا کے، اس کے رسول کے اطاعت گزار بندے ہو. اسی لیے ہمارے موضوع کے مضمون میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا نے کہا بالطاعت تکون الفوز، اگر اطاعت کی جائے گی منزل کیا ملے گی؟ فوز، کامیابی. دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ایک کام کرنے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ و رسول کی اطاعت. اللہ رسول کی اطاعت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب نماز میں ہم کہتے ہیں ولضالین، اس کا رستہ ہمیں نہیں چاہیے. کس کا؟ جو گمراہ لوگوں کا ہے. خدا نے کہا کھلی گمراہی میں کون ہے؟ جو اللہ کی معصیت کرتا ہے، گناہوں کے کام کو انجام دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. نافرمانیاں ہوتی ہے کس سے؟ انسان سے. اور کرتا ہے کس چیز سے؟ کس کے وسیلے سے؟ انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، ان ہاتھ سے، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان پیروں سے، اس پیٹ سے، اس زبان سے. ہم نے کل کیا بیان نہیں کیا تھا؟ خدا نے کہا تھا اے میرے بندے اگر تو مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تیرے اندر ایسی چیزیں میں نے ڈالی ہے وہ بھی میرے تابع کرنا. کامیابی اگر لینی ہے، گناہوں کے میدان میں جانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرنا، کیونکہ تجھے کامیابی چاہیے، فوز کے اوپر تجھے فائز ہونا ہے. اب 2 سال پہلے یہ حدیث پڑھی تھی، انشاءاللہ توقع ہے کہ کوئی تو بیان کر دے گا. شاید یہ ہمارا بچہ مہدی تھا نا، تیرا نام ناصر مہدی. 2 سال پہلے ایک حدیث پڑھی تھی، جہاں پر بھی جاتا ہوں ہر مجلس میں یہ بات آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت کی بات کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا ہے؟ چھوٹی چیز نہیں ہے. فقد فاز فوزا عظیما ہے، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. اور کربلا والوں کے لیے کیا سند ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. یہ کربلا والوں میں یہی تو خصوصیت تھی کہ اللہ و رسول و آل رسول کی اطاعت میں کبھی بھی ان کے پیر لڑکھڑائے نہیں ہیں. جو بھی رسول و امام کا حکم تھا چشم کر کے وہ چل پڑتے تھے اور یہ حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے. تو ایک حدیث ہمیشہ پڑھتا ہوں، اس پہ دیکھیے، صبح سے شام میں کہتا ہوں ولضالین، گمراہوں کا رستہ مجھے نہیں چاہیے. اور خدا نے کہا گمراہ کون؟ کہ جو خدا کی نافرمانی کرے نا. تو یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور یوں سمجھیے 4 سوال کیے جس کے اندر 8 باتیں تھی. کچھ یاد آ گیا منہاج صاحب؟ بچہ مہدی یاد آ گیا؟ نہیں یاد آیا؟ صلوات پڑھوا تو اس کی برکت سے شاید یاد آ جائے. مولا کائنات کو پوچھا گیا یا امیر المومنین مل واجب و مل اوجب؟ کچھ یاد آیا؟ مولا واجب کیا ہے
اور اس سے بھی زیادہ واجب کیا ہے؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ پورا کرتے ہیں. مل واجب ومل اوجب. اس کے بعد دوسرا سوال آیا تھا مل عجیب ومل اعجب. عجیب چیز کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب چیز کیا ہے؟ اس کے بعد پوچھا گیا تھا مل قریب ومل اقرب. نزدیک چیز کیا ہے اور اس سے زیادہ نزدیک چیز کیا ہے؟ اس کے بعد سوال پوچھا گیا تھا مصعب ومل اصعب. مشکل چیز کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں تو پڑھوں گا ایک ہی. مجلس کے بعد کون آتا ہے مجھے پوچھنے کہ مولانا وہ حدیث ہمیں پوری کر دیجئے نا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو. ابھی فی الحال بات پہلے ہی ہوگی. بس مولا کو پوچھا گیا واجب کیا ہے اور اس سے واجب کیا ہے؟ جی کسی کو یاد آیا؟ نہیں. مولا کائنات نے کہا فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَطَاعَةُ اللَّهِ. آپ کو مجھے اگر پوچھا جائے کہ واجب کیا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں صحیح ہے گجراتی میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن مولا کا جواب یہ نہیں ہے. مولا کا جواب ہر چیز کو شامل کیے ہوئے ہے. واجب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اچھا اس سے کوئی چیز اور واجب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سوال کیا گیا ہے مولا سے مل واجب ومل اوجب. اور یہ مجھے پتہ ہے، مجھے خیال ہے کہ یہاں تو کوئی عربی دان نہیں ہوگا. اگر ہے تو ہاتھ ایسے کر لے. ہے کسی کو جو عربی آتی ہو تھوڑی سی؟ ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر. ہمارے کربلا میں نہیں ہے علی اکبر. ایک ہوتا ہے صغیر، ایک ہوتا ہے اصغر. ہے ہمارے پاس نا علی الاصغر. ایک ہوتا ہے بڑا کبیر اور ایک ہوتا ہے اس سے بھی بڑا اکبر. ایک ہوتا ہے صغیر چھوٹا اور اس سے بھی چھوٹا اصغر. یہ جو ہے نا عربی زبان میں یہ وہ سپرلیٹیو ہے، زیادہ. مولا سے کیا پوچھا گیا؟ مل واجب ومل اوجب. واجب کیا ہے؟ سپرلیٹیو، الف آ گئی آگے. ومل اوجب، واجب سے زیادہ واجب کیا ہے؟ شاباش. مولا نے کہا فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَطَاعَةُ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَوْجَبُ فَتَرْكُ الذُّنُوبِ. واجب سے زیادہ واجب ہے گناہوں کو چھوڑ دینا. یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا. گناہ ہوتا کیا ہے؟ معصیت ہوتی ہے نا، خدا کی نافرمانی ہوتی ہے. اس لیے فائزین کا لقب اگر چاہیے 2 سال پہلے جب آیا تھا تو اچھے انجام کی ہم نے بات کی تھی نا، تب ہمارا موضوع کا سرنامہ جو تھا وہ قرآن مجید کا سورہ صاد 29واں سورہ چپٹر 38 ورس نمبر 49 اور وہاں پر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر. یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک تذکرہ ہے. ھذا ذکر انا للمتقین لحسن مآب. یاد ہے 2 سال پہلے؟ در حقیقت پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اچھا ٹھکانہ ہمارے اس اشرے کا موضوع کیا ہے؟ انا للمتقین مفازا. متقیوں کے لیے کامیابی ہے، سکسیس ہے. انگلش میں کہیے تو اچیومنٹ ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. پہلی بات ہم نے پہلی مجلس میں بیان کی، اے مسلمان خدا کی خشیت پروردگار کو پیدا کر، فوز کی طرف جائے گا. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر. یہاں بات فوز کی نہیں ہے، فوز عظیم کی ہے. فوز عظیم کی ہے. اب دیکھیے کربلا کا میدان ہے، فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ اس ایام عزا کے درمیان ہم زیارتیں پڑھتے ہیں نا، زیارت میں پڑھتے ہیں فوزاً عظیمہ والا،
لیکن اطاعت والی بھی چیز کچھ پڑھتے ہیں. کسی کو کچھ یاد ہے؟ کوئی اشارہ کرے ایسے دماغ کو تھوڑا چلاؤ. یہ مجلس مونولوگ نہیں, ہم ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرے. ہاں اطاعت کی کچھ یاد آتا ہے منہاج شاید؟ صلوات پڑھتا ہو, صلوات کی بہت برکت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آیا کسی کو یاد؟ جی. بے شک حسین مظلوم کی زیارت میں ایک چیز ہے, وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ. صحیح ہے. حسین مظلوم کو بھی اگر چھٹے امام نے کوئی سند دی ہے تو کیا ہے کہ اے میرے جد امجد, آپ کی یہ روش تھی, آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ نے اللہ کی بھی اطاعت کی اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کی. حسین مظلوم کو بھی اگر کوئی سند چھٹے امام دیتے ہیں, کیونکہ یہ زیارت وارثہ میں ہے, تو کون سی ہے؟ وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ. ٹھیک, یہ ہوئے امام کا درجہ. تیسرے امام کی ہے نا زیارت وارثہ. زیارت وارثہ میں کیا فقط امام حسین کی زیارت ہے؟ کیا کیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے. امام حسین کی زیارت ہے, پھر علی اکبر کی زیارت ہے, شہدائے کربلا کی زیارت ہے, ہاں انصار اللہ کی بات ہے, حضرت عباس کی بھی ہے نا. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سنا آپ نے؟ سلام ہو آپ پر اے خدا کے نیک بندے. السلام علیک ایھا العبد الصالح. وہ نیک بندہ بنا کیسے؟ چھٹے امام نے اس کو سند کیا دی, کیسے پہچانوایا ہم کو حضرت عباس کو؟ رسول نے کہا تھا نا, اپنی پہچان کیا ہو؟ خدا کا مطیع ہونا ہو. اپنی زندگی کا نعرہ ہو کہ مجھے خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. یہ لقب مجھے زیب دیتا ہے, میں نبی و خدا کو ماننے والا ہوں. کیا آپ نے کبھی سوچا یہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس میں جناب فاطمہ کا کیوں نام نہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ. سلام ہو آپ پر کہ جو خدا کے نیک بندے. آپ کی تعریف یہ ہے المطیع للہ, اللہ کی اطاعت کرنے والا, ولی رسول, رسول کی اطاعت کرنے والا, ولی امیر المؤمنین ولی الحسن والحسین. سوال ہے نا, پنجے تنوں میں بی بی پاک ہونا چاہیے, یہ زیارت میں کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عباس پیدا ہوئے تب جناب زہرا چل بسی تھی. ایک دوسری بات یہ شاید سمجھ میں آتی ہے کہ خدا اور اس کے بعد اس کے رسول اور یہ جو ائمہ ہے, مطلب مولا کائنات امام حسن اور امام حسین, یہ ہمارے پیشوا امام ہے. اس لیے زیارت میں کیا آیا کہ حضرت عباس خدا کا مطیع تھا, اس کے رسول کا مطیع تھا. جب تک عباس تھے تب تک اس کے سامنے امام حسین تک امامت تھی. عباس چل بسے, اس کے بعد امامت آئی کہاں؟ زین العابدین تک. اگر وہ اس کے بعد چل بستے تو شاید میں کہتا ہوں امام زین العابدین کا نام بھی ہوتا. ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ اے خدا کے بندے, اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اس کے بعد آتی ہے اماموں کی اطاعت. اور حضرت عباس نے اگر یہ مقام پایا ہے تو کس کی وجہ سے؟ اطاعت پروردگار. آپ کو پتا ہے اطاعت فقط اللہ و رسول کے لیے نہیں ہے. ہمارے دین میں اطاعت کا معاملہ کئی اور جگہ کے لیے بھی ہے. یہ تو فقط ایسے یوں کہیے بولنے کی عادت ہے مولوی حضرات کی, ایسے ہدیہ دے دیتا ہوں. اس کے اوپر غور کرنا, تھوڑا سوچنا کہ میرے اور آپ کے مولا نے کیا کہا ہے, کیا سمجھایا ہے.
मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात ने कहा, आपने कहा अतिअल इल्म वअसिल जहल तुफलह, अतिअल इल्म वअसिल जहल तुफलह। ए खुदा के बंदे, इल्म की इताअत कर और जहल की नाफरमानी कर, तुफलह कामयाब हो जाएगा। इल्म की इताअत कर और जहालत किया, जहल की नाफरमानी कर, तुफला, तू कामयाब हो जाएगा। मैं आपसे इंसाफ से पूछता हूं, हमारा माशरा, हमारी हालत क्या इस हदीस के आजू बाजू में नहीं आती? कभी क्या हमने सोचा है कि जहां पर इल्म होता है उसकी शायद कहता हूं, किसी को हक नहीं कि किसी पे उंगली उठाए। जहां पर इल्म होता है वहां नाफरमानी होती है, और जहां पर जहल होता है वहां पर इताअत होती है। कामयाबी कैसे मिलेगी कौम को? हर शख्स को फर्द के तौर पर कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी हमारा मौजू है, और मौला ने कहा है इल्म की इताअत कर और जहल की मासियत कर। करबला के अंदर हुसैन मजलूम आए थे, इसीलिए नाना का पैगाम लेकर आए थे, और यही बताने के लिए आए थे कि नाना की उम्मत जो है वो इस्लाह की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए, कामयाबी की तरफ जाए। ये इतनी कुर्बानी हुसैन मजलूम की किस लिए थी? इसीलिए थी कि मैं और आप खुदा वाले बंदे हो जाए। वो भी खुदा की तरफ दावत देने वाले थे। आपको याद है कल हमने दुआए अरफा का तज़किरा किया था, कल ही था ना या पहली मजलिस में था? कल ही था, शायद कल ही था, कि इमाम हुसैन ने कहा था कि जिसको खुदा मिल जाए उसने क्या खोया, और जिन्होंने खुदा को खो दिया उसने क्या पाया। अगर अल्लाह व रसूल की इताअत नहीं तो मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ? और करबला की हर दास्तान को देखे, वहाँ पर हर कदम पे आपको इताअत मिलेगी। और आज जो तज़किरा करना है ना, वहाँ पर अगर दूर से देखा जाए ना, तो हज़रत अब्बास का जो मकाम है ना ज़ियारत में, अल-मुतीउ लिल्लाहि वली रसूल वली अमीरिल मोमिनीन वली हसन वल हुसैन, आज ही से जो तज़किरा है ना आपको मिल जाएगा। आज ही से हज़रत अब्बास हुसैन मज़लूम के इताअत गुज़ार बंदों में से हो गए, आज ही से, जिसका तज़किरा करना है। क्यों? रस्मन, आदत के मुताबिक ये तीसरी रात जब आती है, तकरीबन दुनिया में यही होता है, और इसमें कोई वाजिब भी नहीं, कि आज तज़किरा वुरूद करबला का होता है। हुसैन नाना के वतन को छोड़कर आज करबला पहुँचेंगे। जब पहुँचे तो हुआ क्या है, काफ़िला आगे बढ़ रहा है, हुसैन की सवारी रुक गई है, और सवारी रुकते ही मौला की ज़बान पे एक जुमला आया, और वो जुमला क्या था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुमला जवां अली अकबर ने सुन लिया, आया बाबा के पास, कहा बाबा मैंने ये जुमला आपसे सुना, माजरा क्या है, आपने ये जुमला क्यों दोहराया? कहा बेटा हमारी मंजिल आ गई है। कहा बाबा जान क्या हम हक पर नहीं? कहा बेशक बेटा, हम अगर हक पर नहीं होंगे तो और कौन होंगे? तो फिर उस अली अकबर ने कहा बाबा तो फिर डरना क्या है? मौत हम पर आ गिरे या हम जाकर मौत में मुंह में चले जाए, किसी की परवाह नहीं अगर हक पर है तो। लेकिन उसी असना जब ये काफ़िला रुका है तो हुसैन मज़लूम ने क्या किया? हुसैन तो जानते हैं, लेकिन अहलो अयाल को आहिस्ता आहिस्ता से समझाने के लिए पूछा हुसैन ने। बस्ती जब आई, पूछा इस सरज़मीन का नाम क्या है? किसी ने गाज़रिया कहा, किसी ने नैनवा कहा,
کسی نے شط الفرات کہا، لیکن لگتا یوں ہے کہ حسین کسی اور نام کے انتظار میں ہے، یہاں تک کہ وہ نام آیا کہ آ کے حسین کو بتایا گیا کہ اس زمین کو کربلا یا کرب و بلا بھی کہتے ہیں، بس یہ کرب و بلا کا نام آنا تھا کہ حسین مظلوم نے حضرت عباس کو کہا بس عباس ہمارے خیاموں کو یہاں نصب کرو۔ عباس کی زندگی شروع ہو گئی کہ کیسے کربلا میں کیسے حسین کی اطاعت کی جائے۔ ہاں عزادارو، جب یہ مقام آ گیا ہے اور یہ کربلا کے اندر حسین داخل ہو گئے، بنی اسد والے لوگ تھے، حسین آئے اور کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والوں نے کہا مولا ہم آپ کو ایسے ہی یہ زمین دے دیتے ہیں، آپ خریدنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا میں یہاں مہمان بننے کے لیے نہیں آیا، ارے میں یہاں ہمیشہ کے لیے آؤں گا، اس لیے میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بس سودا ہو گیا۔ سودا ہونے کے بعد حسین نے کہا میری کچھ شرطیں ہیں، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے لاشیں ہوگی، اگر ہمارے لاشیں کو دفنایا نہ جائے تو یاد رکھنا میدان میں آ کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر حسین مظلوم وہاں کی بیویوں، بنی اسد کی بیویوں سے مخاطب ہوئے اور کہا اے بیویوں، اگر تمہارے شوہر ہم کو دفنانا بھول جائے تو بار بار ان کو یاد دلانا، ارے حسین کتنے مظلوم ہے۔ اب باری کیا ہوئی؟ حسین نے کہا میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے سامنے چھوٹے بچے آئے اور حسین نے کہا اے پیارے بچوں، اگر ہماری لاشوں کو دفنایا نہ جائے تو کھیلنے کے بہانے جب میدان میں آو، ارے ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہماری لحد بن جائے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد حسین نے کہا اے بنی اسد والو، ہماری جب یہاں قبریں بن جائے گی نا، ہمارے زائر آئیں گے۔ عزادارو، حسین نے ہم کو یاد کیا ہے، ہمارے زائر آئیں گے، ارے ان کی مہمان نوازی تم کرنا۔ عزادارو، آپ کو پتہ ہے کربلا کیا ہے؟ کربلا آنے سے پہلے شب عاشور کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرا استاد بیان کیا کرتا تھا کہ شب عاشور کی رات تھی، حسین مظلوم خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، اس میں سے ایک ضعیفہ کی رونے کی آواز کانوں میں آئی۔ حسین اس خیمے کی طرف گئے، پتہ چلا کس کا خیمہ ہے؟ جناب فضہ کا خیمہ ہے، وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ حسین با ادب نیچے بیٹھ گئے اور کہا اماں فضہ، ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا کل جنگ کا دن اعلان ہو گیا ہے، ارے فضہ کے پاس قربان کرنے کے لیے اسلام پر کوئی نہیں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا مجھے نانا کا زمانہ یاد آ گیا، نانا جب دنیا سے جا رہے تھے اس سے پہلے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا بیٹی فضہ اگر کوئی دعا ہو نا تو مجھ سے کروا لے، میں عنقریب اس دنیا فانی کو چھوڑنے والا ہوں۔ بار بار میں جاتی تھی، میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کی کنیزی نصیب ہوئی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ پھر ایک بار جب اصرار رسول نے کیا نا تو میں نے نانا کو کہا یا رسول اللہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں نا کئی بار میں نے کربلا کا نام سنا ہے، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بس اتنا دعا خدا کی بارگاہ میں کیجئے یہ مجھے کربلا جانا نصیب ہو۔ بس یہ بات ہونی تھی۔ حسین نے کہا اماں فضہ پھر تو آپ کی دعا قبول ہو گئی نا، آپ کربلا تو آ گئی، پھر رونا کس بات کا؟ کہا بیٹا کربلا تو آ گئی لیکن دین پہ کیا قربان کروں گی؟ حسین نے کہا اماں فضہ فکر مت کیجئے، ارے کل کے دن مجھ حسین آپ کی طرف سے قربان۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین۔